نیکسٹ ہے غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کے قریب فوڈ ٹرکوں کے انتظار میں کم از کم 51 فلسطینی ہلاک اور 275 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ غزہ میں جاری تنازعات اور انسانی بحران کے درمیان پیش آیا۔ وزارت صحت نے سنگین صورتحال کو اجاگر کرتے ہوئے ہلاکتوں کی اطلاع دی۔ یہ واقعہ غزہ میں انسانی بحران کی شدت کو واضح کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے بحران کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس کو جلد چھوڑ کر واشنگٹن واپس جا رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس میں اپنے وقت کے دوران ٹرمپ کا ایک نتیجہ خیز دن تھا جس نے برطانیہ اور وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ ایک بڑے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں ایک اقتصادی اور تجارتی ورکنگ گروپ کا قیام اور تجارتی تسلسل کے معاہدے کو گہرا کرنا شامل ہے۔ ٹرمپ کا قبل از وقت روانگی کا فیصلہ اس وقت آیا جب انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں اور ایران نے جوہری تنصیبات اور فوجی مقامات پر اسرائیل کے فضائی حملوں کے درمیان تہران کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنازع میں ممکنہ طور پر کلیدی کردار ادا کرنے والے امریکہ نے خدشات کو جنم دیا ہے، حالانکہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ نیکسٹ ہے کولمبیا کے صدارتی امیدوار میگوئل یوریبی 7 جون کو بوگوٹا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران سر میں گولی لگنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہیں۔ ان کی تیسری ہنگامی سرجری ہوئی اور وہ اعصابی تشخیص کے ساتھ انتہائی نازک حالت میں ہیں۔ فائرنگ کے سلسلے میں ایک 15 سالہ نوجوان سمیت 3 مشتبہ افراد زیر حراست ہیں، جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا سے خبر ہے۔ آسٹریلیائی خبروں کے لیے سوشل میڈیا کا رخ چینج ہو گیا ہے۔ یہ مطلب کہ 2022 کی رپورٹ کے مطابق صرف 17% لوگ سوشل میڈیا کے تھرو نیوز سنا کرتے تھے، لیکن 2025 کی رپورٹ کے مطابق 17% سے بڑھ کر یہ تعداد 20% تک جا پہنچی ہے۔ یہ تبدیلی بڑی حد تک نوجوان آسٹریلوی، خاص طور پر جنریشن زی کی طرف سے چل رہی ہے۔ 18 سے 24 سال کی عمر کے 46% افراد خبروں کے لیے سوشل میڈیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یوکرین اور روس سے۔ یوکرین کے شہر کیف پر روسی میزائل اور ڈرون حملے میں ایک امریکی شہری سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک اور 44 زخمی ہو گئے۔ اس حملے نے 9 منزلہ رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا، 30 اپارٹمنٹس تباہ ہو گئے اور یہ حالیہ مہینوں میں کیف میں سب سے زیادہ مہلک حملوں میں ایک تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس وقت کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے روس کے بڑھتے ہوئے حملوں کے درمیان عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ روس کے ڈرونز اور میزائلوں کی حالیہ بیراج نے جاری تنازع کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ملک نے حالیہ ہفتوں میں ریکارڈ تعداد میں حملے شروع کیے ہیں۔ ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے برطانیہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اگلے 2 مہینوں میں تقریباً 5p فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ تنازع نے تیل کی عالمی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا ہے، خاص طور پر ایران سے اور ابنائے حرمز کے ذریعے۔ ایرانی اہداف پر اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $78 فی بیرل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نتیجتاً برطانیہ کے پٹرول کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جو صارفین کو متاثر کر سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر مہنگائی کو بڑھا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایران نے اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان 1967 کے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبرداری کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے معاہدے سے نکلنے کی تجویز کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ حکام کا اصرار ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو آگے بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ اقدام اسرائیل کے ایرانی اہداف پر حالیہ بمباری کے بعد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کافی نقصان اور جانی نقصان ہوا ہے۔ تنازع نے بین الاقوامی تشویش کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے۔
نیکسٹ ہے یورپی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ سے G7 اجلاس کے دوران اسرائیل ایران جنگ بندی کے حصول میں ان کے اعتماد کے بارے میں سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان اپنی حکمت عملی کا جواز پیش کرنے کو کہیں گے۔ G7 رہنماؤں نے اس سے قبل اسرائیل کے خلاف ایران کے براہ راست فوجی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ بحث ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی رہنما مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نیکسٹ ہے جرمنی کی ایک عدالت نے شامی ڈاکٹر علا موسیٰ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ موسیٰ کو 2011-12 میں شام کے شہر حمص کے ایک فوجی ہاسپٹل میں قیدیوں پر تشدد کرنے اور مہلک انجیکشن لگا کر قیدی کو قتل کرنے کا مجرم پایا گیا تھا۔ یہ سزا جرمنی کی ان کوششوں کا حصہ ہے جس میں عالمی دائرہ اختیار کے حصول کے تحت شام کی خانہ جنگی کے دوران ہونے والے مظالم کے لیے افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ یہ جرمن عدالتوں کو مجرم کی قومیت سے قطع نظر بیرون ملک کیے گئے سنگین جرائم پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا سے سڈنی کے اوبرن میں کباب کی دکان پر دن کی روشنی میں ہونے والے حملے میں 3 افراد کو گولی مار دی گئی۔ نقاب پوش مسلح افراد نے 8 گولیاں چلائیں جس سے ایک 26 سالہ شخص، دکان پر کام کرنے والی 50 سالہ خاتون اور ایک اور شخص زخمی ہوا۔ 26 سالہ متاثرہ شخص اور اپنی زندگی کی پچھلی 2 کوششوں میں بچ گیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مطلوبہ ہدف تھا۔ NSW پولیس نے تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس فالکن کا آغاز کیا، ذمہ داروں کو پکڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نیکسٹ ہے NSW لبرل پارٹی کی قسمت کا فیصلہ وفاق پر قبضے کے بعد ایک اہم اجلاس میں کیا جائے گا۔ پارٹی کی مستقبل کی سمت اور قیادت پر اتفاق 2023 میں قیادت جیت متوقع ہے۔ یہ پیش رفت کے ایک اہم انتخاب کے بعد سامنے آئی ہے جہاں مارک اسپیک مین نے انتھونی رابرٹس کو شکست 2025 کے دے کر پارٹی لیڈر بنے۔ میٹنگ کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں متوقع ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیوں کا امریکہ پر اعتماد ریکارڈ کم ہو گیا ہے۔ صرف 36% نے ملک پر ذمہ داری سے کام کرنے پر بھروسہ کیا ہے، جس کی بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پر تشویش ہے۔ ایک اہم اکثریت 72% ٹرمپ پر عالمی سطح پر ذمہ داری سے کام کرنے پر بھروسہ نہیں کرتی، جبکہ 71% چینی رہنما شی جن پنگ کے بارے میں اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں۔ امریکی حکومت پر کم اعتماد کے باوجود 80% آسٹریلوی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد ان کی سلامتی کے لیے اہم ہے، جو حکومت اور اتحاد کے درمیان اعتماد کے منطقہ ہونے کو نمایاں کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے اقوام متحدہ کے ایک نمائندے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ اور سوڈان میں امدادی قافلوں کو مسلح تحفظ فراہم کیے بغیر صورتحال ڈسٹوپیا کی طرف جا سکتی ہے۔ ماہر انسانی امداد کی حفاظت اور بحران کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے مسلح اقوام متحدہ کے دستوں کی تعیناتی پر زور دیتا ہے۔ یہ کال ٹو ایکشن تنازعات والے علاقوں میں شہریوں اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ غزہ اور سوڈان میں صورتحال بصدور تشویشناک ہے اور انسانی ضروریات دستیاب وسائل سے کہیں زیادہ ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بعض علاقوں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ یہ احتجاج ٹرمپ کی سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر ہوا۔ مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں آنسو گیس اور ہجوم پر قابو پانے کے دیگر اقدامات کا استعمال ہوا۔ جاری کشیدگی کے ساتھ صورتحال غیر مستحکم ہوتے جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے UK سے UK یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء چیٹ GPT جیسے AI ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جس سے تعلیمی سالمیت کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں برطانیہ بھر میں 2962 سے زائد طلباء کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں 402 طلباء پر سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ لیڈز، بیکٹ اور کوونٹری سمیت دیگر یونیورسٹیوں نے بھی AI دھوکہ دہی کے اہم واقعات کی اطلاع دی ہے۔
ادارے اب اس طرح کی بد انتظامی کو روکنے کے لیے رہنما خطوط اور تشخیص کے طریقے تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے انڈیا سے۔ ایئر انڈیا کے کپتان نے حادثے سے 1 منٹ سے بھی کم وقت پہلے ایک مے ڈے کال بھیجی جس میں جان لیوا ایمرجنسی کا اشارہ تھا۔ پائلٹ کے پریشانی کے سگنل میں ممکنہ طور پر صورتحال اور ہوائی جہاز کی حیثیت کے بارے میں معلومات شامل تھیں۔ حکام حادثے کی وجہ جاننے کے لیے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مے ڈے کال ایک معیاری ہنگامی طریقہ کار کا لفظ ہے جو بین الاقوامی سطح پر صوتی ریڈیو مواصلات میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسرائیل سے۔ اسرائیلی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں کیونکہ ایران سے داغے گئے میزائلوں نے فضائی دفاعی نظام سے بچ نکلے۔ میزائل مختلف مقامات پر گرے جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیل نے اس سے قبل ایران پر پہلے سے حملہ کیا تھا۔ حالات بدستور کشیدہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان جاری تبادلے کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے یورپ کی خبر ہے۔ یورپ باہر میں مہم چلانے والے سیاحت کے خلاف مربوط مظاہرے کر رہے ہیں جو ان کے بقول مقامی لوگوں کی قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں اور کمیونٹیز کو تباہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین پائیدار سیاحتی طریقوں اور سستی رہائش کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرے یورپی شہروں پر بڑے پیمانے پر سیاحت کے منفی اثرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ کارکن مقامی ثقافتوں کے تحفظ اور رہائش کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی شخص کا دعویٰ ہے کہ اسے فلسطین کے حامی طلباء کے احتجاج کے بارے میں لکھنے کی وجہ سے امریکہ سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں ان کے خیالات کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے نے آزادی اظہار اور سیاسی تعصب کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ شخص ملک بدری سے پہلے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ نیکسٹ ہے انڈونیشیا کی پولیس بالی میں ایک آسٹریلوی شہری کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے سلسلے میں 2 آسٹریلوی مردوں کی تلاش کر رہی ہے۔ متاثرہ میلبورن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ڈکیتی کے شبہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حکام مشتبہ افراد کو پکڑنے اور جرم کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس واقعے نے بالی میں سیاحوں کے لیے حفاظت اور سلامتی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے چین برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ پر پابندیاں ہٹانے پر غور کر رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ سکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر 2021 میں لگائی گئی پابندیوں میں برطانیہ کے 9 افراد اور 4 اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ نے اس سے قبل چینی اداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں جس کے نتیجے میں چین نے جوابی اقدامات کیے تھے۔ پابندیوں کا ممکنہ ہٹانا ممالک کے سفارتی تعلقات میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کینیڈا اور بھارت مبینہ طور پر 2023 میں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد کشیدہ تعلقات کے باوجود دہشت گردی کی انٹیلی جنس شیئر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نجار کے قتل سے 2 طرفہ تعلقات میں نمایاں بگاڑ پیدا ہوا۔ کینیڈا نے بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور بھارت نے ویزا خدمات معطل کر دیں۔ کشیدگی بھارت کے ان الزامات سے پیدا ہوئی ہے کہ کینیڈا سکھ علیحدگی پسندوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جبکہ کینیڈا اظہار رائے کی آزادی کے حق پر زور دیتا ہے۔ انٹیلی جنس شیئرنگ کا مقصد دہشت گردی کے خدشات کو دور کرنا ہے لیکن خالصتان تحریک کے بارے میں مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیل اور جاپان کی نیپون اسٹیل کارپوریشن کے درمیان شراکت داری کی حمایت کرنے والے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس معاہدے کو پہلے سے مسترد کیا گیا تھا۔ یہ شراکت امریکی معیشت میں $14 بلین ڈالے گی اور کم از کم 70,000
نئی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ غیر ملکی کنٹرول کے بارے میں قومی سلامتی کے خدشات کو دور کرتے ہوئے یو ایس اسٹیل پٹسبرگ میں اپنا ہیڈ کوارٹر برقرار رکھے گا۔ اس معاہدے میں امریکہ میں ایک نئی گرین فیلڈ اسٹیل مل کی تعمیل شامل ہے، جس سے ملکی اسٹیل کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کے وزیر ماحولیات مرے وارڈ نے فرانس کے شہر نیس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی سمندری کانفرنس میں پلاسٹک کی روک تھام اور بلند سمندروں کے معاہدے کی توثیق کرنے کا عہد کیا۔ تحفظ پسندوں نے بین الاقوامی کوششوں کی تعریف کی، لیکن ری سائیکلنگ کی کم شرحوں اور بھوت جالوں سے ہونے والی آلودگی کا حوالہ دیتے ہوئے پلاسٹک پر مضبوط گھریلو کارروائی پر زور دیا۔ آسٹریلیا کا مقصد 2030 تک محفوظ سمندری علاقوں کو 30% تک پھیلانا ہے اور اس نے شارک اور شعاعوں کی معدومیت کو روکنے کے لیے